اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ باللباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے 12ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم آج کے دن خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، مجھے اس مہینے میں اور آج کے دن پاک دامنی سے مزین فرما۔ اور پھر خداوند متعال سے یہ دعا کی جائے کہ اے میرے معبود، مجھے کفایت شعاری پر اکتفا کرنے کا عملی جامہ پہنا۔ اور پھر خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی جائے کہ مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف کرنے پر آمادہ کر دے، یعنی میرے وجود میں، میری طبیعت میں عدل و انصاف کو بھر دے اور میں ہمیشہ عدل و انصاف ہی کیا کروں۔ اور پھر خداوند متعال سے یہ دعا کی جائے کہ مجھے اس مہینے میں ہر اس ہراس کرنے والی شے اور خوف میں مبتلا کرنے والی شے سے امان عطا فرما جس سے میں خوف زدہ ہوتا ہوں۔ بعصمت کا یا عصمت الخائفین، تجھے تیری عصمت کا واسطہ اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والی ذات۔ آج کے دن ہم خداوند متعال سے سب سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ستر و عفاف عطا فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر و عفاف کیا چیز ہے؟ ستر یعنی لوگوں کے گناہوں کو مخفی کرنا اور انہیں چھپانا، یعنی مخفی کر دینا، پوشیدہ کر دینا، پردہ ڈال دینا۔ یعنی اے خدا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکت میں تجھ سے یہ درس لے لیں اور تجھ سے یہ تعلیم لے لیں اور یہ توفیق حاصل کر لیں کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈال دیں، ہمیں لوگوں کے عیب بیان کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لوگوں کے عیب بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ فلاں شخص میں کیا عیب پایا جاتا ہے اور کیا برائی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگوں کے عیب بیان کر کے خوشی اور مسرت کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ پس تمہارے دوست میں اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی برائی پائی جاتی ہے، تو آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو افشا نہیں کریں۔ وہ آپ کا دوست ہے، اس نے آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے اسرار اور اپنے عیوب آپ کے سامنے آشکار کر رکھے ہیں۔ اچھے دوست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوست کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور اس کو نصیحت کرے تاکہ وہ اپنی ذات سے ان عیوب کو صاف اور پاک کر کے تمیز اور مرتب ہو کر خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ پس اچھے دوست کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی اصلاح تو کرتا ہے لیکن اس کا عیب ہرگز کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ غیبت کرنا اسلامی تعلیمات میں حرام ہے۔ اور آثار غیبت میں پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کے اعمال نابود ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا اثر غیبت کا یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے کے اچھے اعمال اٹھا کر اس کے نامہ اعمال سے منتقل کر دیے جاتے ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ تو پس ایسے میں لوگوں کی زندگیوں میں جھانک کر ان کے عیوب کو، ان کی برائیوں کو نکال کر ہمیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس سے اگر کوئی عیب جانتے بھی ہیں تو اس کے عیب پر پردہ ڈالیں لیکن اس کی اچھائی کا ذکر لوگوں کے سامنے ضرور کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر نماز میت پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر بھی یہ جملہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا، کہ اے میرے پروردگار میں اس سے کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ تو ہمیں صرف لوگوں کے خیر ہی بیان کرنے ہیں اور عفاف یعنی گناہ نہ کرنے کی خداوند متعال سے ہمت اور طاقت کا
تقاضا کیا جائے، اے میرے پروردگار مجھے عفت نفس اور پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، میں تجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ تو مجھے گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے نفس پہ کنٹرول کرنے کا مجھے ملکہ عطا کر دے تاکہ میں کوئی گناہ نہ کروں۔ اور آج ہم خداوند متعال کے حضور یہی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ ہم کسی کے عیب کو بیان نہ کریں، اور یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لوں اور کبھی بھی اپنے گناہ کو انجام نہ دوں۔ وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، اے خدایا مجھے کفایت شعاری اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما، مجھے کفایت شعاری اور قناعت کا لباس پہنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس قنوع اور کناف کیا چیز ہے؟ قنوع یعنی قناعت کرنا، اور کفاف یعنی زندگی کی روزمرہ زندگی کی ضرورت کے مطابق انسان صرف اپنی ضروریات کے مطابق طلب کرے، تقاضا کرے اور جمع کرے، یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ نہ طلب کرے اور ضرورت سے کم پر بھی اکتفا نہ کرے، صرف اپنی ضرورت کے مطابق خداوند متعال سے تقاضا کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق جد و جہد کرے تاکہ اپنی ضروریات اس کو حاصل ہو جائیں، طمع نہ کرے، ہرس نہ کرے، لالچ نہ کرے۔ یہ ہے کفاف کا معنی۔ اگر ہمارے پاس زیادہ مال آ جائے تو بھی ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مشکلات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس مال کو یا تو بینک میں رکھوائیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھوائیں تاکہ اس کو کوئی چور کوئی ڈاکو ہم سے چھین کے نہ لے جائے۔ ہمیں اپنی جان کا خوف ہو جاتا ہے زیادہ مال ہونے کی وجہ سے کہ اگر ہمارے پاس زیادہ مال ہو جائے تو کوئی ہمیں کڈنیپ کر سکتا ہے، کوئی ہمیں جان کا جو ہے وہ دھمکی دے کر ہم سے مال کو وصول کر سکتا ہے، لہٰذا انسان کو خوف ہو جاتا ہے۔ قناعت انسان کو عزت دیتی ہے، جو قناعت اختیار کرے خداوند متعال کے نزدیک ایسا شخص محبوب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا خزانہ انسان کے پاس قناعت کا خزانہ ہے، اور قناعت کبھی کم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے، انسان کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق جو اس کے اخراجات ہیں انہی کو ترتیب دے اور انہی اخراجات کو اپنی زندگی میں جمع کرنے کی اور استعمال کرنے کی اسے توفیق ہونی چاہیے۔ یعنی ایک مینجمنٹ، ایک مدیریت انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے تاکہ جو چیز اس کی ضرورت کی ہے اس کے مطابق وہ جمع کرے اور اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ ضرورت سے زائد نہ تو انسان میں ہرس ہونی چاہیے کہ اس ضرورت سے زائد کو وہ جمع کرے، اور نہ ہی لالچ ہونا چاہیے کہ ضرورت سے زائد مال اس کے پاس جمع ہو۔ اور اپنی ضروریات زندگی میں انسان کو خود جد و جہد کرنی چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ انسان جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ لوگوں کے آگے رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ خداوند متعال ایسے شخص پر ہرگز راضی نہیں ہوتا جو لوگوں سے اپنی ضروریات زندگی کا مطالبہ کرے۔ خدا سے مطالبہ نہیں کر رہا، لوگوں پر توقع ہے، لوگوں پر امید ہے، لوگوں کی جیب میں اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، کسی طرح سے یہ پیسے مجھ تک منتقل ہو جائیں۔ خدا ایسے بندے پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ بندہ جو طمع کر رہا ہے، لالچ کر رہا ہے، خدا سے نہیں مانگ رہا، لوگوں سے مانگ رہا ہے، محنت مزدوری نہیں کر رہا، لوگوں سے طلب کر رہا ہے، خداوند متعال ایسے شخص کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرے، ہرس نہ کرے، طمع اور لالچ کے بھنور میں نہ پھنس جائے، چونکہ اگر انسان طمع اور لالچ کے بھنور میں پھنس جائے تو یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہی چلے جائیں گے اور انسان ان میں پھنستا ہی چلا جائے گا اور انسان کو اسفل سافلین تک یہ کھینچ کر انسان کو لے جائیں گے۔ بس انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نفسانی خواہشات ایک ایسے کنویں کی مانند ہے کہ جس میں جتنی بھی ضروریات زندگی ڈال دی جائیں یہ کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ کنواں اسی طرح ہی حل میں مزید کا مطالبہ کرے گا، جیسے ہمارے دوستان کی
جہنم جو ہے وہ حل میں مزید کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر خداوند متعال اس جہنم میں اپنی ٹانگ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ حل میں مزید کا مطالبہ نہ کرے۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت کا راستہ اختیار کرے اور خداوند متعال کے حضور خالصانہ طور پر دعا کرے۔ پھر اس دعا میں ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ، کہ اے میرے پروردگار مجھے عادل بنا اور انصاف کرنے والا بنا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں تمام لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کریں، عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں، یعنی عدل یہی ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ انسان اس کو اس کا حق دے دے، کبھی کسی کا حق نہ مارے، کسی کا حق غصب نہ کرے، کسی کی چیز کو غصب نہ کرے اور اس کی عدالت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برخورد کرے، انصاف کے ساتھ برخورد کرے لوگوں کے ساتھ۔ اور اچھے حاکم کی بھی یہی ذمہ داری ہے، اچھے قاضی کا بھی وظیفہ یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، اور اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا اچھا قاضی تو خداوند متعال کی لاٹھی اس کو ضرور یا اس دنیا میں سزا دے گی۔ اور ایسے قاضی سے روایات میں ایسے قاضی کی بہت مذمت ہوئی ہے جو عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا اور پھر بھی عدالت کی مسند پر براجمان اور بیٹھا ہوا ہے۔ وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ، اے میرے پروردگار میں جس چیز سے خوف محسوس کرتا ہوں تو مجھے اس سے امان عطا فرما۔ اگر کوئی مجھے دھمکی دیتا ہے، کوئی مجھے جان کی دھمکی دیتا ہے، مال کی دھمکی دیتا ہے، کوئی مجھے دین کی دھمکی دیتا ہے، اے میرے پروردگار تو مجھے اس کے خوف سے امان عطا فرما۔ بے عصمتِ کا یا عصمت الخائفین، تجھے تیری عصمت کا واسطہ اے وہ ذات جو خوف کھانے والوں اور ڈرنے والوں کی حفاظت کرتی ہے، اے وہ ذات جس سے جو بھی توسل کرے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ اے میرے پروردگار میری اس دعا کو میری حق میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج